بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ ہماری اس مجلس کا عنوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کو بھیجے ہوئے خطوط اور اس کے نتائج۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صلح حدیبیہ سے پہلے جنگوں کی مصروفیت نے یہ موقع نہیں دیا کہ آپ جزیرہ عرب سے باہر موجود بادشاہوں کو اسلام کی دعوت بھیج سکیں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ساتھ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جزیرہ عرب سے باہر موجود بادشاہوں کو خطوط بھیجنے شروع کیے۔ ان خطوط میں قابل ذکر 2 خطوط ایسے ہیں کہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ ان میں ایک خط تو وہ ہے جو کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا اور جس کا رد عمل انتہائی افسوسناک اور انتہائی گستاخانہ تھا۔ دوسرا وہ خط جو کہ انتہائی اہم اور انتہائی قابل ذکر ہے وہ خط ہے جو کہ بازنطینی حکومت کے سربراہ ہرقل کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا، اور اس کا تذکرہ اسی لیے اہم ہے کہ یہ ہرقل نہ صرف یہ کہ عیسائی اور اہل کتاب میں سے تھا بلکہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور اس شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں جو کہ سابقہ کتب میں موجود ہیں ان سے خوب معرفت حاصل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہرقل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے، اس وقت ہرقل بیت المقدس میں تھا اور وہاں پر عیسائیت کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ خط موصول ہوا تو ہرقل نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم پتہ کرو کہ کیا اس وقت بیت المقدس میں قریش میں سے مکہ سے آنے والے کوئی تاجر موجود ہیں یا نہیں۔ جب یہ پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت شام کے اندر بیت المقدس کے علاقے کے قریب موجود تھے۔ ان کو طلب کیا گیا اور ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس شخص کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو کہ جو شخص مکہ کے اندر نبوت کا مدعی ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں قریب ترین ابو سفیان ہی تھے۔ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو کہ اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ان کے باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا اور ترجمان کے ذریعے یہ بات کہی کہ میں اس شخص سے سوالات کروں گا کہ اگر یہ کسی سوال کا درست جواب نہ دے تو پیچھے والوں تم جو ہے وہ مجھے مطلع کر دینا اور اشارہ کر دینا کہ یہ شخص اس سوال کے جواب میں درست بات نہیں کر رہا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میرے دل میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے جھوٹ بولنے سے عار اور شرم محسوس ہوئی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ بعد میں جو میرے لیے طعنہ بن جائے کہ ابو سفیان نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا۔ اس موقع پر ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کے بارے میں تھے۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص نے ان کے آباء و اجداد میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے لوگ امراء ہیں یا غرباء ہیں؟ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے کوئی اس دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا اس نبوت کے اعلان سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تھا؟ اور اسی طرح یہ سوال بھی کہ کیا آپ کا اس نبی کے ساتھ یا وہ شخص جو کہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے اس سے وعدہ خلافی کبھی آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ تقریباً 9 یا 10 سوالات ہرقل نے ابو سفیان سے کیے، اور ان سوالات کے نتیجے میں ہرقل جو کہ اہل کتاب میں سے بھی تھا اور عیسائیت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اس نے ان سوالات کے ذریعے ایک نتیجہ اخذ کیا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ابو سفیان، میں اگر تمہاری باتوں پر یقین کروں اور جو تم نے جوابات دیے ہیں اگر وہ درست ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ نبی بہت جلد اس زمین کا بھی مالک بن جائے گا جس زمین پر آج میں موجود ہوں۔ ہرقل چونکہ عیسائیت کا عالم تھا اور وہ ان نشانیوں کو جانتا تھا جو کہ سابقہ کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العزت جن انبیاء کو مبعوث کرتا ہے ان انبیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں۔
ان نشانیوں کے ذریعے، ان علامات کے ذریعے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو پہچان گیا، لیکن اپنی سیاسی مجبوری کی وجہ سے اور اس خطرے سے کہ کہیں میری بادشاہت مجھ سے چھن نہ جائے، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دی، کیونکہ اس نے اپنی بادشاہت کو اسلام قبول کرنے کے اوپر جو ہے وہ ترجیح اور فوقیت دی۔ اس قصے کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، لیکن ایک بہت نمایاں سبق جو کہ ہمیں اس قصے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کے دلائل اور اس کی علامات، انسان ان دلائل کے ذریعے اور ان علامات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو پہچان سکتا ہے، اور اسی طرح انہی دلائل اور انہی علامات کے ذریعے انسان کسی بھی ایسے شخص کی نبوت کے دعوے کی اس کا باطل ہونا اور اس کا جھوٹ ہونا جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، کہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ آخری نبوت ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی شخص، جب ہم ان کو اس کے اس دعوے کو اور اس کی نبوت کو ان سوالات کی روشنی میں پرکھیں گے تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر یہ چیز آ جائے گی کہ یہ شخص اپنی نبوت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات جہاں پر ہمارے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، وہیں پر بہت سارے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی سبب بنتے ہیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔